اچھے خوابوں کا آنا. اب اس پر اللہ پاک نے کسی کو بخشنا نہیں ہے کہ بس قیامت والے دن، کیونکہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں کس طرح کے خواب آتے تھے. یعنی سوال آپ سے جو قبر میں ہونے ہیں، حشر میں ہونے ہیں، وہ اس کے متعلق نہیں ہے اچھا جی راتی تو کس طرح دیا خواباں دے فرشتے تو یہ پوچھیں گے. نہیں، وہ تو اچھے عمل کرے بندہ، اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا خواب ہے، لیکن پھر بھی خواب کی بنیاد پہ نہ کوئی جنتی ہے نہ کوئی دوزخی ہے. وہ خواب جو ہیں جن کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف انبیاء علیہ السلام کے خواب ہیں جو وہی ہوتے ہیں. ہمارے آپ کے جو ہے وہ کوئی نہیں. تو اس لیے اگر آپ آ رہے ہیں کوئی بندہ یہ میں کہ 10 دن ہو گئے نے ذکر کر رہے ہیں، منو تو کوئی اچھا خواب نہیں آ رہا، منو تو برے آ رہے ہیں. شاید شیطان تو اچھے پلے لگے اور آپ اچھی طرف لگے ہیں اور وہ آپ کو برے برے خواب دکھا رہے ہیں. تو اب شیطان کی طرف سے خواب آ سکتی ہے، یعنی وہ جب اچھی دکھائے اس پر تو کوئی پابندی نہیں. تو آپ لگے اچھے ہے جی میں تو ذکر کر کے پھر درود شریف پڑھ کے سویا اور مجھے جو ہے یہ برا خواب آ گیا. اب یہ درود شریف جو آپ نے پڑھا ہے یہ اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے. شیطان کو اس سے کیوں خوشی ہوگی؟ وہ تو اس سے تنگ ہی ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اس خواب سے آپ نے اس لیے پڑھی کہ خواب سے نقصان نہ ہو. وہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا کہ بھائی اللہ تو اچھی خوابیں دکھاتا ہے، تو اگر کوئی برا خواب آ گیا شیطان کی طرف سے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف تو اتار دو، بات ختم. وہ جہاں سے آیا وہیں چلا گیا. لیکن جس نے مقصد اس لیے ہے کہ میں اتنا ذکر کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی اچھا خواب نہیں، یہ نہیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں. یہ مطلب یہ چیز سوچنے والی.